أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ تجھ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب کہ تو اتار لائے ان پر ایک کتاب آسمان سے، پس تحقیق انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی چیز مانگی۔ پس کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کو واضح دکھاؤ۔ پس پکڑ لیا ان کو ایک کڑاکے دار بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے بچھڑا بنا لیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل بھی آ چکے۔ پس ہم نے ان سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیل دی۔ محترم احباب، سورہ نساء کا یہ آخری حصہ چل رہا ہے، اور جس وقت ہم نے سورت کا آغاز کیا تھا اس وقت بھی میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ سورت کے آخری حصے میں اہل کتاب کے ایک سوال اور اس کے جواب کا تذکرہ ہوگا، اور جس وقت سورت کا یہ آخری حصہ شروع ہوا ہے، تیسرا حصہ، اس وقت بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اس حصہ میں اہل کتاب کے ایک سوال اور اس کے جواب کا بھی تذکرہ ہوگا۔ وہ سوال جو ہے وہ یہاں پر اسی آیت مبارکہ میں ہے کہ اے نبی، اہل کتاب آپ سے یہ مانگتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر آسمان سے ایک کتاب لے آئیں۔ اب کتاب تو یہ قرآن حکیم آ رہی ہے، تو پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کتاب لے آئیں آسمان سے۔ اصل مقصود یہ ہے ان کے سوال کا کہ قرآن حکیم کی جو وحی ہے وہ آہستہ آہستہ نازل ہو رہی تھی۔ کسی وقت چند آیات نازل ہوتی ہیں، کسی وقت کوئی ایک سورت نازل ہوتی ہے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے وحی کے اندر قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات اکٹھی نازل ہو گئی تھی، تو اس طرح آپ بھی کوئی اکٹھی کتاب لے آئیں۔ تو یہ ان کی بات تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب تو دیا ہے آگے آیت نمبر 163 میں کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کا جواب دیا ہے کہ
ٹھیک ہے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کے اوپر تو اکٹھی کتاب نازل ہوئی تھی، لیکن کئی اور بھی تو نبی ہیں، اور ان نبیوں کے اوپر اسی طرح آہستہ آہستہ وحی ہوتی رہی ہے، جس طرح آپ کی طرف آہستہ آہستہ وحی ہو رہی ہے نوح علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، ان کی اولاد کے اندر جو نبی تھے ان پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، ایوب علیہ السلام پر، یونس علیہ السلام پر، ہارون علیہ السلام پر، سلیمان علیہ السلام پر، سب کے اوپر جو ہے وہ آہستہ آہستہ وحی نازل ہوتی رہی ہے۔ سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کو زبور عطا کی گئی ہے، تو وہ بھی اکٹھی نازل نہیں ہوئی، وہ بھی آہستہ آہستہ نازل ہوتی رہی ہے۔ تو اگر ایک نبی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ طرز اختیار کیا ہے کہ ان کے اوپر اکٹھی سے کتاب نازل ہوئی ہے، تو کئی نبیوں کے لیے یہ طرز بھی تو رہا ہے کہ ان کے اوپر متفرق وحی نازل ہوتی رہی ہے۔ تو آپ کے اوپر بھی اللہ نے یہی طرز جو ہے وہ اختیار فرمایا ہے کہ آپ کے اوپر اکٹھی کتاب نہیں آ رہی، بلکہ وہی آہستہ آہستہ آپ پر نازل ہو رہی ہے۔ تو جواب جو ہے وہ تو دیا آگے، درمیان میں یہود کی کچھ خرابیوں کا، ان کی کچھ خباثتوں کا تذکرہ کیا، جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ اصل میں یہ جو سوال کر رہے ہیں نا، تو یہ کوئی اس نیت سے نہیں کر رہے کہ اکٹھی کتاب آ جائے گی تو یہ انہوں نے کوئی مان ہی جانا ہے، یہ معاملہ کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اپنی بدباطنی کی وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی بدباطنی کے واقعات وہ سارے جو ہے وہ اظہر من الشمس ہیں، تو وہ دیکھو نا، تو ان کی کرتوت ہی ایسے ہیں، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ صرف اپنی بدباطنی کی وجہ سے یہ اس طرح کا سوال کر رہے ہیں۔ کوئی یہ مقصد ان کا کوئی نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی کتاب آ جائے تو یہ ضرور ایمان لے ہی آئیں گے، ایمان انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں قبول کرنا اگر اس طرح اکٹھی بھی کتاب نازل ہو جائے۔ فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک، موسیٰ علیہ السلام پر اکٹھی کتاب نازل ہوئی تھی نا، تو موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان سے تو اس سے بھی ایک بڑی چیز کا لوگوں نے مطالبہ کر دیا تھا، اور کرنے والے بھی یہی اہل کتاب تھے۔ انہوں نے ہی، ان کے آباء نے ہی مطالبہ کر دیا تھا۔ کیا مطالبہ کر دیا تھا؟ کہ اللہ کو جب تک ہم واضح نہیں دیکھیں گے ہم ایمان کوئی نہیں لائیں گے۔ تو انہوں نے تو اتنی بڑی بات کا مطالبہ کر دیا تھا، آپ سے یہ اکٹھی کتاب لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور جو نبی اکٹھی کتاب لائے تھے ان سے ان کے آباء نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو جب تک دیکھیں گے نہیں ہم ایمان قبول کوئی نہیں کریں گے۔ تو ان کی حرکتیں تو شروع سے ہی ایسی رہی ہیں، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ اس طرح کا سوال کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات مانگی تھی، بڑی چیز مانگی تھی۔ یہ کہنے لگے تھے کہ ہم کو دکھا اللہ واضح طور پر۔ پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تھی کہ بجلی ایک کڑاکے دار ان کے اوپر نازل ہوئی ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل، یہ جو ثم کا یہاں پر لفظ ہے نا، یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے کہ پہلے یہ واقعہ ہوا اور پھر یہ واقعہ ہوا۔ یہ ثم جو ہے یہ تاکیب ذکری کے لیے ہے۔ تاکیب ذکری اس کو کہتے ہیں کہ واقعہ اگرچہ یہ جو بعد میں ذکر ہو رہا ہے یہ پہلے کا ہے، لیکن اس واقعے کا ذکر بعد میں کیا جا رہا ہے۔ یہ ثم کا ترجمہ اردو میں پھر کیا جاتا ہے نا، اور اردو کے اندر بھی پھر جو ہے نا وہ ہم دونوں چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تاکیب ذکری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور واقعے کی ترتیب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم اس کو واقعہ کی ترتیب کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ پہلے یہ کام ہوا پھر یہ کام ہوا، تو یہ ہوتا ہے ترتیب کے لیے۔ لیکن کئی دفعہ ہم یوں کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا، پھر یہ دیکھو نا کہ انہوں نے یہ بھی تو کیا تھا۔ اب یہ والا جو پھر ہے نا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ پہلے وہ کیا اور بعد میں یہ،
بلکہ ان کا ایک اور واقعہ بیان کرنے کے لیے جو بے شک پہلے ہوا ہے لیکن ذکر میں بعد میں ہے، تو اس کے لیے بھی پھر کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ثم جو ہے یہ عربی میں تاکیب ذکری کے لیے بھی آتا ہے کہ صرف ذکر میں پیچھے ہے، واقعہ پہلے ہو چکا۔ تو پھر یہ بھی تو دیکھو نا کہ انہوں نے بچھڑا بنایا تھا بینات آ جانے کے باوجود، تو یہ بچھڑے والا واقعہ پہلے کا ہے، اور یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ بعد کا ہے۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، پھر ہم نے اس پر ان سے درگزر کر دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح فوقیت دے دی، واضح دلیل دے دی۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے انہی واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ صفحہ نمبر 8 ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51۔ اللہ، یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے یہی دونوں واقعات جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں، اور یہاں پر ترتیب جو ہے اس کے مطابق ذکر کیے ہیں۔ جو سورہ نساء میں ہے وہاں پر پیچھے والا واقعہ پہلے ذکر ہوئے اور پہلے والا واقعہ پیچھے ذکر ہوئے۔ سورہ نساء کے اندر ایسا کیوں کیا گیا ہے کہ پیچھے والے واقعہ کو پہلے ذکر کیا گیا ہے اور پہلے والے واقعہ کو پیچھے ذکر کیا گیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر اللہ رب العزت یہود کی ایک بات کا، ایک سوال کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑی چیز کا مطالبہ کیا، تو اب جو زیادہ بڑی تھی نا تو اس کو پہلے لانا وہ زیادہ اہم تھا، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور تسلی ہو جائے کہ ٹھیک ہے ان کے کرتوت ہی ایسے رہے ہیں، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو زیادہ بڑی چیز تھی، جو باقاعدہ اللہ کی گستاخی تھی، ایک ہے اللہ کے ساتھ شریک بنانا اور ایک ہے اللہ کے ساتھ گستاخی کرنا۔ شریک بنانا بھی جرم ہے، لیکن اللہ کی باقاعدہ گستاخی کر دینا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو وہاں پر بچھڑا بنا کر اس کی پوجا کرنا وہ ہے شریک بنانے والا معاملہ، اور یہ مطالبہ کرنا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو یہ ہے گستاخی والا معاملہ۔ تو چونکہ گستاخی والا معاملہ زیادہ بڑا ہے تو اس لیے اس کا اللہ نے پہلے ذکر کر دیا کہ دیکھو انہوں نے تو بڑی بڑی چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، تو وہ بڑی چیز کو پہلے ذکر کر دیا۔ سورۃ البقرہ کے اندر صرف واقعات کی ترتیب کے مطابق ذکر کیا، کیونکہ یہاں پر پس منظر ایسا نہیں ہے کہ جس میں بڑی چیز کو پہلے ذکر کرنا مقصود ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے 40 رات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت نے 30 رات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ 30 رات کا وعدہ لیا گیا تھا۔ سورہ اعراف ہے اچھا جی، آیت نمبر 142، صفحہ نمبر 151 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 30 رات کا وعدہ لیا۔ اب یہاں پر بظاہر تو تضاد بن گیا۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ 40 رات کا وعدہ تھا، سورہ اعراف کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ 30 رات کا وعدہ ہے، لیکن سورہ اعراف کے اندر اس کی مزید آگے وضاحت آ جاتی ہے کہ وعدہ تو تھا 30 رات کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، لیکن پھر اس کو ہم نے پورا کیا مزید 10 کے ساتھ، تو 30 اور 10 40 ہو گئے۔ تو سورہ البقرہ کے اندر اختصار کرتے ہوئے اکٹھا 40 کا ذکر کر دیا۔ یہاں پر جس طرح سے ترتیب پیش آئی تو اس طرح تفصیلی ذکر کر دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پھر تیرے رب کی میعاد پوری ہو گئی 40 رات کی، کہ اصل فیصلہ 40 رات کا تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، اچھے جی، معاملہ اصل میں کچھ یوں پیش آیا۔
سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات یہ نبی تو بنائے گئے تھے اس وقت کہ جب یہ مدین سے واپس آ رہے تھے. نوجوانی کے دور میں ایک بندے کے قتل کی وجہ سے ان کو علاقہ چھوڑ کے جانا پڑا تھا اور 10 سال مدین میں گزارنے پڑے تھے. اور 10 سال بعد جب یہ مدین سے واپس قاہرہ آ رہے تھے تو اس وقت ان کو نبوت عطا کی گئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی ہے نا تو جو پہلی وحی ہے وہ پہلی وحی ہی قرآنی وحی ہے. لیکن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے اوپر جو پہلی وحی آئی ہے نا وہ تورات کی وحی نہیں ہے، وہ تورات کا حصہ نہیں ہے. تورات اس وقت نازل نہیں ہوئی، اس وقت نبوت کا تو بتا دیا گیا لیکن تورات کا نزول شروع کوئی نہیں ہوا. اس کے بعد فرعون کے ساتھ بحث و مناظرہ وغیرہ ہوتا رہا اور اس کے اندر ایک طویل عرصہ لگا، کئی سال تک یہ بحث و مناظرہ وغیرہ چلتا رہا قاہرہ کے اندر. اور اس سارے عرصے کے دوران ابھی تورات نازل نہیں ہوئی تھی. پھر جس وقت فرعونی غرق ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات بنی اسرائیل کو لے کے بحیرہ کلزم عبور کر کے وادی سینا کے اندر آ چکے. تو یہاں آنے کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے کہا کہ کوہ طور پر آ کر آپ 30 رات اعتکاف کیجئے تو آپ کو تورات دی جائے گی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت یہی بتایا گیا تھا کہ آپ نے 30 رات اعتکاف کرنا ہے جیسا کہ سورہ اعراف میں ذکر ہوا ہے. اب آگے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ تورات ملے گی کتنے عرصہ میں، یہ تو بتا دیا گیا کہ 30 رات اعتکاف کریں تو آپ کو تورات دی جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اللہ کے نبی تو ہیں لیکن عالم الغیب تو نہیں ہے نا، تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے تورات ملنے میں 10 دن لگ جائیں گے. تو یہ قوم کو یہی بتا کے گئے کہ 30 رات میں نے اعتکاف کرنے ہیں، مجھے تورات دی جائے گی تو میں لے کے آ جاؤں گا. اب موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور پر 30 رات اعتکاف کیا. اب اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ تھا کہ تورات 10 دن میں دی جائے. 10 تختیاں جو ہیں روزانہ ایک تختی جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے اور ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ابھی ٹھہریے، ابھی مزید جو ہے وہ باقی ہے، 10 دن کے اندر وہ مکمل ہوئی ہے. تو 10 دن یہ اس طرح اوپر لگ گئے. یہ جو پہلے 30 دن ہے نا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بھی اپنے پیچھے مقرر کر کے آئے تھے کہ آپ نے قوم کا خیال کرنا ہے کہ وہ خرابی میں نہ مبتلا ہو جائیں. جیسا کہ یہ سورہ اعراف کے اندر اسی آیت مبارکہ میں جو پہلے ذکر ہوئی ہے آیت نمبر 142 صفحہ 151 وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا ہارون، حضرت ہارون سے کہ اخلفنی فی قومی وَأَصْلِحِ میری قوم میں میرے پیچھے رہنا اور اصلاح کرتے رہنا. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور فسادیوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنا. تو ان قوم کی اصلاح کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے. پہلے 30 دن تو قوم جو ہے وہ اصلاح پر ہی رہی کیونکہ ان کو انتظار تھا کہ 30 دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. لیکن جس وقت ہو گیا نا 31واں دن اور 31واں دن بھی گزرتا جا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کوئی نہیں آئے. اب یہاں پر سامری نام کا جادوگر جو کہ غالب رائے یہی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھا، اگرچہ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ کسی دوسری قوم کا بندہ تھا، لیکن زیادہ مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ سامری جو ہے تو یہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھا. غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی رائے یہ ہے کہ موسیٰ بن ظفر اس کا نام تھا سامری جادوگر کا. تو اس کو موقع مل گیا. یہ بظاہر تو اگرچہ ایمان والا تھا لیکن یہ اندر سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرتا تھا کہ لوگوں کی ساری جو ہے توجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رہتی ہے، میری طرف لوگ توجہ نہیں کرتے، مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتے. تو یہ اہمیت حاصل کرنا چاہتا تھا، حسد کرتا تھا. تو اس نے
جس وقت 31واں دن گزرنا شروع ہو گیا نا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو گئے ہوئے ہیں کوہ طور پر، اللہ رب العزت کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو غلطی لگ گئی ہے، اللہ تو تمہارے اندر آنے والے ہیں، تو تم سونا اور چاندی زیورات وہ جو تمہارے پاس ہیں وہ سارے جمع کر کے مجھے دو تو میں تمہیں خدا بنا دیتا ہوں۔ جس وقت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات ہجرت کر کے وادی سینا کے اندر آ رہے تھے نا، اس وقت بھی ایک معاملہ پیش آیا تھا کہ ایک قوم کو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ انہوں نے ایک معبود بنایا ہوا ہے، مجسمہ بنایا ہوا ہے اور اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ دیکھو آپ ہمیں اللہ کا درس دیتے ہو کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ تو ہمیں نظر بھی کوئی نہیں آتے، تو موسیٰ یہ دیکھو نا ان کا معبود ان کو نظر تو آتا ہے نا، ہمیں بھی کوئی اس طرح کا معبود بنا دو نا جو ہمیں نظر تو آتا ہو۔ تو یہ سامری جو ہے وہ ان کی یہ فطرت جو ہے وہ سمجھ چکا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ اللہ تو تمہارے سامنے آنا چاہتا ہے، موسیٰ ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، تم سونا چاندی جمع کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کون ہے، میں تمہیں دکھاتا ہوں بنا کے۔ سونا چاندی جو ہے یہ بنی اسرائیل کے پاس کہاں سے آ گیا، یہ تو غلام تھے، ان کے پاس تو کوئی اتنی دولت ہوا نہیں کرتی تھی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور قبطی ان کے اوپر بڑے ظلم و زیادتی بھی کرتے تھے، لیکن ایک عنایت ان کے اوپر ہو جاتی تھی، اگر ان کا کوئی خاص فنکشن ہوتا تھا نا، کوئی شادی بیاہ وغیرہ ہوتی تھی نا ان کی، تو اس وقت قبطی ان کو استعمال کے لیے اپنا سونا دے دیتے تھے، چاندی دے دیتے تھے، زیورات دے دیتے تھے کہ چلو وقتی طور پر تم استعمال کر لو، اپنا جو وقت گزار لو، شادی بیاہ کا موقع گزار لو، تو پھر یہ واپس کر دینا۔ تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ ہجرت ہوئی ہے نا تو اس وقت قبطیوں نے ان کو کسی مقصد کے لیے، کسی فنکشن کے لیے سونا چاندی وغیرہ دیا ہوا تھا، تو وہ ان کے پاس ہی تھا۔ تو اس چیز سے فائدہ اٹھایا سامری نے کہ بھائی وہ سونا چاندی جو ہے نا تمہاری حقیقی ملکیت تو ہے کوئی نہیں، وہ تو ہے ان کا قبطیوں کا، اور قبطی تو سارے ہو چکے ہیں غرق، وہ تو ہو چکے ہیں ہلاک، ان کو تم واپس تو کر نہیں سکتے، لیکن تمہارے لیے بھی تو اس کا ہمیشہ استعمال کرنا جائز کوئی نہیں، کیونکہ تمہارا تو وہ ہے کوئی نہیں، وہ تو ہے ہی قبطیوں کا، تو اس لیے تم میرے لیے جمع کر دو۔ تو اس وجہ سے وہ جو ہے جمع کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ کچھ ان کو یہ توقع بھی لگی تھی کہ ہمیں جو ہے یہ معبود بنا کے دے گا، جو وہ پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ معبود ہمیں نظر تو آئے، تو انہوں نے سونا وغیرہ جمع کر دیا۔ تو یہ سامری نے اس سے ایک بچھڑا بنایا۔ مجاہد رحمہ اللہ تابعی، ان کا خیال یہ ہے کہ اس بچھڑے کے اندر کچھ ایسے انداز میں سوراخ رکھے گئے تھے کہ ان سے جب ہوا گزرتی تھی تو آواز پیدا ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ سامری نے ایک چیز دیکھی تھی کہ جبریل ایک دفعہ ایک گھوڑے پر انسانی شکل میں آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو سامری نے یہ دیکھا تھا کہ جہاں جہاں گھوڑے کی ٹاپ لگ رہی ہے زمین پر، تو پہلے وہ زمین جو ہے وہ خشک ہے، لیکن جس وقت وہ ٹاپ لگتی ہے تھوڑی دیر بعد ہی وہاں سے سبزہ اگ جاتا ہے۔ تو اس نے چونکہ جادوگر تھا، اس نے گھوڑے کی ٹاپ والی جگہ سے کچھ مٹی جو ہے وہ پکڑ لی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر جادو کے ساتھ کئی تجربات جو ہے وہ کرتا رہتا تھا کہ یہ جبریل کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی خاصیت تو ہے، اسی وجہ سے تو سبزہ اگنا شروع ہو گیا تھا، تو اس لیے یہ اس کے اوپر تجربات کرتا رہتا تھا۔ تو اس کے اوپر تجربات کر کر کے تو یہ اس مٹی کے اندر جو ہے وہ آواز پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تو اس بچھڑے کے اندر یہ مٹی اس نے رکھ دی تھی جس سے آواز آتی تھی۔ تو بہرحال خواہ کوئی تکنیک استعمال کی تھی جیسا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کا خیال ہے، یا کوئی جادو استعمال کیا تھا جیسا کہ حضرت ابن عباس کا خیال ہے،
بہرحال اس نے ایک بچھڑا بنا لیا جس سے بھاں بھاں کی آوازیں آتی تھی. تو یہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا معبود. تو قوم جو ہے ان کو تو جب نظر آیا کہ سونے چاندی کا بنا ہوا ہے، سونے چاندی میں سے تو آوازیں آتی کوئی نہیں ہوتی اور اس میں سے تو آواز آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی واقعی یہی اللہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو انہوں نے کافی ساروں نے اس کی پوجا شروع کر دی. کچھ باز رہے لیکن کئی سارے پوجا کرنے لگ گئے. اللہ اللہ. جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پھر 40 رات میں اعتکاف مکمل ہو کے تو رات بھی مل گئی، تو 40 رات کے بعد جب واپس آئے تو یہ جو 10 دن کا عرصہ ہے نا، اس چھوٹے سے عرصے کے اندر یہ قوم جو ہے یہ بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو چکی ہوئی تھی. پہلے 30 دن تو ٹھیک رہے تھے، صرف 10 دن کے عرصے میں ان کے اندر اتنی خرابی آ چکی تھی. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب آئے تو یہ ان کو دیکھا کہ یہ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا تھا، لیکن یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی مانتے ہی نہیں تھے. یہ کہتے تھے کہ دیکھو بھاں بھاں کی آوازیں آ رہی ہیں، سونے چاندی کا ہے، تو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی آواز نہیں ہے، تم نے کون سا اللہ کی آواز سنی ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اگر ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی آواز ہے تو پھر تو ہم مان جاتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کی آواز سنی ہوئی ہے. تو تم نے تو کبھی اللہ کی آواز سنی نہیں، تو تم کہتے ہو کہ یہ آواز اللہ کی نہیں ہے، ہم کیسے مان لیں؟ تو یہ حضرت ہارون کی مان ہی نہیں رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جس وقت آئے تو پہلے خیال یہ آیا کہ کہیں حضرت ہارون علیہ السلام سے جو ہے وہ کوئی کمزوری تو نہیں ہو گئی کہ انہوں نے پوری طرح سمجھایا نہیں ان کو. تو اس لیے وقتی جذباتیت کے ساتھ تو پہلے حضرت ہارون علیہ السلام پہ غصہ کیا، لیکن پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کر دی کہ میں نے تو ان کو بڑا سمجھایا ہے لیکن یہ باز نہیں آتے تھے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال وہ بچھڑا جو ہے اس کو بھی ایک آگ جلا کے تو اس کے اندر گرا دیا اور اللہ کی قدرت سے وہ راکھ بن گیا اور اس راکھ کو جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیا گیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو بڑی باتیں کی تھی، انہوں نے تو بچھڑا بنایا تھا. اب جس وقت موسیٰ علیہ السلام یہ تو رات لے کے آگے ہیں، بچھڑا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو آگ کے اندر جلا دیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر تورات پیش کی کہ یہ تورات دیکھو، یہ میں اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہوں. اب جس وقت تورات کو دیکھا نا تو تورات کے اندر احکام تھے بڑے مشکل. اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی آزمائش تھی کیونکہ ان کی خرابیاں بہت زیادہ تھیں، تو اللہ نے احکام دیے تھے سخت. جب سخت احکام دیکھے نا تو یہ کہنے لگے کہ موسیٰ ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہو، تیری اپنی طبیعت بڑی سخت ہے. 30 دن کا تو کہہ کے گیا تھا، 30 دن سے تجھ سے پوری لکھی نہیں گئی، خود ادھر جا کے لکھتا رہا ہے تو 40 دن میں لکھ کے لے آیا ہے. ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ تو خود لکھ کے لے کے آیا ہوا ہے. ہم تب مانیں گے کہ اللہ خود ہمیں بتائے، ہمیں اللہ کی آواز سنائی دے، اللہ خود بتائے کہ یہ میری کتاب ہے، تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ ان کے ساتھ کلام ہو جائے، ان کو آپ خود بتا دیں. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا کہ چلو ٹھیک ہے ان کے ساتھ کلام ہوگا لیکن ساری قوم کے ساتھ نہیں. 70 افراد منتخب کر لیے جائیں، ان میں جو بڑے بڑے سردار ہوں، اہمیت والے لوگ ہوں، ان کو لے کے موسیٰ کوہ طور پہ آ جاؤ تو یہاں پر ان کو آواز سنائی دے دے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد کا انتخاب کر لیا. انتخاب کر کے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے گئے. اللہ رب العزت کی آواز آئی، ان 70 افراد نے سنی، لیکن یہ پھر ایک اور بات کرنے لگ گئے کہ سانو کیوں پتا کہ اللہ دی آواز ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی جن بول رہا ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ بول رہا ہوئے، اسی کیوں منیے کہ اللہ دی آواز ہے؟ موسیٰ اللہ سامنے آئے گا تو مننا گے. اب یہ گستاخی کی انتہا ہو گئی کہ ہم تو اللہ کو جب تک فقالوا ارنا اللہ جہرا کہنے لگے کہ اللہ کو ہم ظاہراً دیکھیں گے، تو ہمیں ظاہراً دکھا تو تب ہم مانیں گے.
اللہ اللہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، انہوں نے جب 40 رات کا اعتکاف کیا ہے نا، تو انہوں نے بھی اللہ رب العزت سے یہ گزارش کی تھی کہ یا اللہ اپنا دیدار کرا دے۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہم دیکھیں گے۔ بظاہر بات تو وہ بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ دیدار کروا دے یا اللہ، بات ان کی بھی یہ ہے کہ اللہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کا یہ کہنا کوئی گناہ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ان کا کہنا بہت بڑی گستاخی ہے، حالانکہ بات تو بظاہر ایک ہی ہے۔ تو پھر یہ فرق کیوں ہے؟ فرق اس لیے کہ نیتوں کا فرق ہے۔ وہ اللہ رب العزت کا دیدار چاہ رہے ہیں محبت کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی وجہ سے دیدار چاہ رہے ہیں، اور یہ بدبخت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں صحیح، اور یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کتاب خود لکھ کے لے آیا ہے، یہ کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کو اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یقین آئے، گویا کہ ان کو یقین نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ محبت کی وجہ سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ گستاخی کے ساتھ یہ جو ہے کتاب کا اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، سورہ اعراف صفحہ نمبر 152 آیت نمبر 143، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے آئے تھے، ہمارے وعدے کے لیے آئے تھے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تھا، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا، اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ قَالَ لَن تَرَانِي، اللہ نے فرمایا مجھے نہیں دیکھ سکے گا، وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اور لیکن اس پہاڑ کو دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تو مجھے بھی دیکھ سکے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جس وقت اللہ رب العزت نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر، جَعَلَهُ دَكًّا، تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا، قَالَ سُبْحَانَكَ، تو کہنے لگے تو پاک ہے، تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان والا ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ کہا ہے محبت میں، لیکن ساتھ پھر جس وقت بے ہوشی سے افاقہ ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ تُبْتُ إِلَيْكَ، یا اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو گناہ تو ہوا کوئی نہیں، تو پھر توبہ کس بات کی؟ تو اس بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مطالبہ کر دی ہے، اور مطالبہ وہ کی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے نزدیک مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ انہوں نے کیا محبت کے ساتھ، اپنے شوق کے ساتھ مطالبہ کیا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ مطالبہ مناسب نہیں، تو اس لیے انہوں نے پھر کہا کہ یا اللہ جو چیز تیرے نزدیک مناسب نہیں تھی تو میں نے وہ مانگ لی، تو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی گناہ ہو گیا تھا جس پر توبہ کر رہے ہیں، گناہ وغیرہ کوئی نہیں، صرف عشق تھا، محبت تھی، اس کی وجہ سے دیدار چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ وہ چیز غیر مناسب تھی تو اس غیر مناسب ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کہا کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ لیکن وہ لوگ جو ہیں تو وہ تو چونکہ شک کی بنا پر گستاخی کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے جو ہے وہ پکڑ آ گئی۔ تو اللہ رب العزت جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے ہم ایمان کوئی نہیں لائیں گے، ہم یقین کوئی نہیں کریں گے کہ یہ آواز اللہ کی تھی، یہ کتاب اللہ کی ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو یہ بہت بڑا ظلم کیا نا کہ اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں، تو اللہ نے اس گستاخی والے ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر کڑاکے دار بجلی بھیج دی، تو یہ سارے کے سارے وہاں پر ہلاک ہو گئے، 70 کے 70 ہلاک ہو گئے۔ اب جب یہ 70 کے 70 ہلاک ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایک فکر پڑ گئی کہ قوم کی تو بدبختی جو ہے وہ بڑی خرابی والی ہے، وہ تو بڑی عیاں ہے، میں اکیلا واپس جاؤں گا
تو قوم نے کہنا ہے موسیٰ تو جادوگر ہے، اپنے جادو کے زور سے سب کو مارا ہے، تو یہ الزام بھی میرے اوپر لگنا ہے۔ تو رات بھی انہوں نے کوئی نہیں ماننی، وہ پہلے بھی کوئی نہیں مان رہے، اور اوپر سے الٹا میرے اوپر 70 بندوں کے قتل کا الزام بھی لگ جانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے، یہ جا کے گواہی دیں۔ تو اس لیے دوبارہ بہرحال ان کو زندہ کر دیا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو لوگوں نے اس سے بھی بڑی باتیں مانگی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو واضح دکھا دے، پھر ان کو ایک کڑکدار بجلی نے پکڑ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ پھر یہ بھی تو دیکھو نا کہ انہوں نے ایک بچھڑا بنا لیا تھا، بعد اس کے کہ واضح بینات بھی ان کے پاس آ چکی۔ واضح بینات حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات جس وقت فرعون کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں تو 9 نشان جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آ چکے ہوئے ہیں، اور 9 نشان 9 معجزے دیکھنے کے باوجود، اور یہ 9 نشان تو اس وقت ہوئے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے بحث و مناظرہ کے دوران ہیں۔ اس کے بعد پھر مزید نشان بھی دیکھے ہیں کہ سمندر جو ہے وہ راستہ دے رہا ہے، یہ نشان بھی دیکھا ہے، پانی جو ہے پتھر سے پانی نکل رہا ہے، 12 چشمے پھوٹ ہوئے ہیں، یہ نشان بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ ٹھہرنے کے لیے سکوے جو ہے وہ جگہ کوئی نہیں، تو آسمان پہ بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے مسلسل، تو یہ سارے نشان دیکھ چکے ہیں۔ اتنے نشان دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے پھر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، تو یہ اتنے بڑے بڑے بھی ان کے کرتوت ہوئے۔ جس وقت انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی نا تو پھر ان سے کہا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ تلواریں پکڑ لیں، اور جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے ان کو قتل کیا جائے۔ اب یہ قوم ہے بڑی عجیب و غریب، پہلے گستاخی کے اندر بھی حد سے بڑے ہوئے، لیکن جس وقت اب اللہ نے کہا نا کہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ تو انہوں نے خود اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم سے بڑا گناہ ہو گیا، بڑا جرم ہو گیا تو ہمیں مار دیا جائے۔ کچھ لوگ شاید مارے بھی گئے، لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ انہوں نے خود پیش کر دیا اپنے آپ کو، تو یا اللہ ان سے درگزر ہو جائے۔ تو پھر اللہ نے معاف کر دیا، فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے اس سے درگزر کر دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح برتری عطا کر دی، واضح دلیل عطا کر دی، برہان عطا کر دی کہ ان کا غلبہ ہو گیا، تو واضح غلبہ عطا کر دیا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔